बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव फ्रॉम चकवाल प्रेस क्लब स्टूडियो से ख्वाजा बाबर सलीम महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। तो 12 ये इसी तरह कंट्रोल रूम में आरफ महमूद खोखर की निगरानी में ख्वाजा वकास सईद, अदान भट्ट, बिलाल हुसैन और अफाक मीडिया ग्रुप के फ़हीम अदरीस इस वक्त ये कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, जो प्रोग्राम आप तक ये लाइव पहुँचा रहे हैं। तो बहरहाल ये पूरी तरह ये निगरान हुकूमत पंजाब में बैठ गई है, उधर KPK में भी निगरान वज़ीर आला ने हलफ उठा लिया। तो बहरहाल रोला मचा हुआ है और कोई मतलब है कि किसी तरफ ये अभी सदर पाकिस्तान भी खुसूसी जहाज पकड़ कर उधर ज़मान पार्क में पहुंचे थे। तो बहरहाल जो इतलात आ रही हैं कि वो बिल्कुल तमाम ऑप्शन देखे गए, बल्कि ये भी ज़राए बता रहे हैं कि एक मौके पर तो बड़ी तल्ख कलामी हुई और सदर पाकिस्तान ने कहा चलो सब ने दे दिया तो मैं भी इस्तीफ़ा दे देता हूँ। तो ये पहली दफ़ा सबको खुशगवार हैरानी हुई। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आपने नहीं, अलवी साहब आपने नहीं देना है। तो जबकि वो परवेज़ लाई की भी जो वीडियो सामने आई है उसने भी मतलब है कि देखें ये बात बात वो कहते हैं ना हर जाए, ये एक पूरा मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जब अल्लाह की तरफ से एक बंदे पे एक इम्तिहान और सारा एक अमल है, तो वो जब किस्मत मतलब है ये सारे फैसले इमरान खान ने अभी तक अपनी तरफ से तो बड़ी के बस अभी ये अभी भी कह रहे हैं मेरे पास बड़े ट्रम्प कार्ड हैं। तो बहरहाल जी ट्रम्प कार्ड तो सारे एक एक करके बिल्कुल जोकर साबित हो रहे हैं, कोई ट्रम्प का पता लग नहीं रहा। और बिल्कुल जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 37 साल से मेरी जो अपना मुशाहिदा और तजर्बा है कि ये जो जिस मुल्क को 75 सालों में जिस स्टेज पर पहुंचा दिया गया है, तो अब ये कौन सा इलेक्शन, आज मैंने वो हाकर से एक आमर हाकर है वो रोजाना वो हर हफ्ते चीख रहा है तो 600-700 रुपए पूरा ही नहीं होता। तो अब ये डॉलर 265 रुपए, तो इसका मतलब ये है कि आज बड़ी बड़ी हेडलाइनों में ये खबर है कि वजीर आजम ने खुशखबरी सुना दिया है कि एक माह में IMF के साथ ये मामलात डील हो चुकी है, डील हो रही है, वफद भी ये आजकल में पहुंचने वाला है। तो ये डील का हमने इधर अल्हम्दुलिल्लाह इधर ही हमने पहले जब IMF तो हमने कहा कि ये एक महंगाई का एक सुनामी, तो ये हम फिर ये इधर प्रेस क्लब से आज ये मुल्क के 22 करोड़ अवाम को, चकवाल के लोगों को ये इंतबाह करने हैं कि ये जो आने वाले 1-2 महीने हैं ये इसके लिए एक महंगाई है। अभी अपने इस महंगाई के 650 रुपये का आटा वो देखें, इंसानियत की तदलील रोजाना ये पूरे जिला चकवाल में, चकवाल तलगांग जिधर चले जाएं लाइनें लगी हुई हैं। और ये और हुकूमत पैगाम दे रही है आटे और गंदम के गोदाम भरे हुए हैं, भरे हुए हैं तो भाई निकालो उन्हें। और ये खेल तमाशा हमने देख लिया कि ये भरते भी हैं, भर के फिर बाहर एक्सपोर्ट करके करोड़ों अरबों रुपया कमाते हैं, तो फिर इंपोर्ट में फिर कमाते हैं। तो ये एक मैं कहता हूँ 22 करोड़ अवाम के सदी मुल्क में ये जो एक खेल तमाशा और लूट मार का जो बाजार गर्म है, अल्लाह करे कि बस कानून कुदरत भी हम बार बार अभी आज पीर नक्शबंदी भी मौजूद है, कुरान और उसके हवाले से भी हमें ये हमारा पूरा यकीन है कि ये कुदरत का कानून अब हरकत में आने वाला है। और ये जो अब खेल तमाशा और ये बिल्कुल वो लोगों को परवाह ही नहीं। हालांकि इलेक्शन के ऐलान के भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो इधर 6 महीने 8 महीने पहले सरगर्मियां शुरू हो जाती थी। तो ये कौन सा इलेक्शन है जी, लोग लाइनों में लगे हैं और बदवाएं दे रहे हैं हुकूमत को और कह रहे हैं हमें इलेक्शन नहीं, हमें ये आटा चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि एक खौफनाक मंजर है। तो बहरहाल आज हम इधर लाइव स्टूडियो में ये पीर अब्दुल शकूर नक्शबंदी माहिर आलम दीन इधर हमारे दरमियान मौजूद हैं, ख्वाजा दानियाल सलीम मौजूद हैं, दरवेश अब्दुल खालक मौजूद हैं और राजा इफ्तिखार अहमद। ये तमाम ये जो सूरत हाल है, ये माशी सूरत हाल और ये इलेक्शन का ये सारा माहौल, इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो अभी हजरत आप भी इधर सारा कराची का भी आप दौरा करके आए हैं, अभी भी आप चौधरी सालक से भी मिले हैं और उधर बड़े आपने इधर इस्लामाबाद में। तो ये क्या कोई एहसास है इस तमाम उधर हुक्मरानों को, ये क्या ये खेल खेल रहे हैं और कोई इसका क्या अंजाम होगा ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब आपने कुरान और हदीस की बात की। मैं 10 बच्चों को भी 2-3 फरवरी की दावत देकर आया हूँ
جو منسٹری کا حال ہے وہ بھی سناؤں گا جی کہ کیا حال ہے جی جن کو میں دیکھ کر آئے ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے قرآن و حدیث کی بات کی تو آج کل پاکستان بھر میں کہہ رہا ہوں کہ نفحۃ العرب کتاب پڑھو۔ آج اس میں نے ایک سبق پڑھا ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے بادشاہ مقرر ہوئے، اور مصر کا جو دریائے نیل تھا وہ ہر سال ایک جوان لڑکی جو اپنے ماں باپ کے پاس ہوتی، بلی چڑھاتے تھے، ابوائی ماں باپ کے پاس ہوتی، اس کو ماں باپ کو راضی کر کے اچھا سونا پہنا کر، اچھے کپڑے پہنا کر دریائے نیل کے حوالے کرتے تو دریائے نیل پھر چلتا۔ تو حضرت عمر بن عاص نے کہا نہیں، یہ تو جاہلیت کی ساری دستور ہیں، اسلام تو الاسلام یہدم، اسلام تو جاہلیت کی صورتوں کو ختم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹردا تو کوئی نہیں پہنی، یہ تو رکا نہ کثیرن نہ قلیلن، نہ پانی ٹردا تھا نہ ٹوٹا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جواب لکھا کہ معقول تھا جو تو آخر ٹھیک آخر، ہاں میں ایک خط بھیجتا تھا بطاقہ، اس میں ایک خط ہے، اور اس خط میں حضرت عمر کی عبارت ہے کہ من عبداللہ عمر بن الخطاب امیر المومنین، اور دریا میں لکھا نے کہ اگر تو اللہ دے حکم نہ چلنا تو چل، اور اگر اپنی مرضی نہ چلنا تو نہ چل۔ بہت اچھے تے عمر بن عاص کو آخیا نے بھی ایک خط جڑا رات دی تاریکی بگا دینا دریا چ، من جمی کی پاک ہے، انہیں جڑا بگایا تو صبح 16 ہاتھ اچا پانی جڑا اور اج تک ٹر رہا۔ اللہ کا بندہ چاہیے بہت اچھے۔ میں 10 منسٹریاں نو دعوت دے کے آیا 2-3 فروری دی اجتماع دی، میں ساری منسٹریاں میں دیکھا کہ کتا دھڑکا پہ کوئی نہیں، ورنہ آج تو 4 مہینے پہلے میں میدان سے لے تو بندے ہی بندے ہوں گے، لوگوں کو پتہ لگ گیا بھی سارے مسائل کھڑے ہوں۔ مطلب صاحب تسی یہ فرما رہے ہو صاحب کٹ پتلیاں بیٹھی ہیں، کٹ پتلیاں جھنڈے لا کے اور قومی سنانا، قومی وسائل مطلب لٹ رہے ہیں جنہاں تساں زبان پار کرے تے نہ لیا جی، سن بھی ٹیلی فون آنے میں بھی راضی 5 دن ٹیلی فون، وہ عدت نہیں گزاری کوئی بیان جاری کرو، جا میں کہ عدت گزارنا انہاں لوگاں واسطے ہے جو قرآن و حدیث کو مننے بہت اچھے، کھوتیاں واسطے عدت بدت کوئی نہیں ہے، بہت اچھے۔ پاکستان کے لوگوں تسی کھوتے کھوتیاں پہ جو ٹردے پہ ہو، اپنے انگوٹھے کٹوا رہے ہو، اور یہ لوگ سارے دنیا کے بھی غدار ہوں، آخرت کے بھی غدار۔ اچھا درمیال صاحب یہ آپ بڑا کنفیوشس اور وہ 450 سال قبل مسیح کی، تو یہ سارا بھی یہ جو سارا ماحول ہے ابھی، تو یہ اس میں کیا مطلب ہے؟ یہ مولانا کی میں بات کو آگے میں بڑھاؤں گا کہ حضرت عمر کا انہوں نے ذکر کیا کہ نیل میں جب وہ ڈالا تو آج تک سوکھا نہیں، اور وہ بلی والی جو رسم بھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ بہت تو وہ 14 سال 16 سال کی جوان لڑکی کو بنا بن سنور کے ادھر پیش کرتے تھے نیل کے لیے، تو جب ناانصافیاں مطلب بڑی نا تو حضرت عمر پہاڑ پہ کھڑے تھے، زلزلہ آ گیا، ان کے ہاتھ میں درا تھا، انہوں نے پہاڑ پہ مارا، انہوں نے کہا کیا تیری زمین پہ انصاف نہیں ہو رہا؟ تو زلزلہ رک گیا۔ تو وہ ایسے مطلب لوگ جو ہے نا وہ چاہیے اس ملک کے لیے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ چوپٹ راج چل رہا ہے، جو چوپٹ بادشاہ تھا اس کو کلندر شہباز نے اس کا راج اس کا ختم کیا، اصحاب کو صرف الٹا کیا تھا، اس کا پورا قلعہ آج بھی الٹا پڑا ہوا ہے، اس کی ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ الٹا کیسے ہو گیا، مطلب ادھر زلزلہ ہے۔ جب ناانصافیاں آپ کی جب بڑھتی ہیں تو اوپر سے جو ہے نا آفت آتی ہے، کچھ زلزلہ جو ہے نا، تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ ناانصافیاں اتنی عروج پہ ہیں کہ پرانے زمانے میں جب اتنی ہوتی تھی تو اللہ نے منجو داڑو کو زمین کے اندر دبا دیا، کتنے سال جو ہے نا 5000 سال جو ہے نا قبل میں تھی جو اس کو دبا دی۔ تو جب ناانصافیاں مطلب بڑھتی ہیں تو ابھی آپ دیکھیں چکوال میں، ہم چکوال کی بات کریں نا، ناانصافیاں عروج پہ ہیں، مطلب آپ کے فیصلے نہیں ہو رہے، عدالتوں میں نہیں ہو رہے، آپ کسی محکمے میں چلے جائیں آپ کے کام نہیں ہوتے، ذلیل و رسوا مطلب پبلک جو ہے نا وہ ہو رہی ہے۔ تو بالکل یہ ایک اللہ کی آفت آنے کے ہم مطلب انتظار میں ہیں، اگر اس کا تدارک نہ کیا گیا۔ اللہ کے جو دیکھیں قرآن میں مطلب قوانین مطلب اللہ نے بتا دی ہیں کہ سخت سزائیں دے کے، کنفیوشن کی آپ نے بات کی کہ سخت سزائیں دے کے آپ معاشرے کو بااخلاق بنا سکتے ہیں، وہی باتیں قرآن نے کی، وہی باتیں حضرت عیسیٰ نے آگے دہرائیں
اب اس کی ضرورت ہے کہ ایک تبدیلی. ابھی اللہ کا حافظ جو ہے نا وہ اسٹک والے اپنے آگے ہیں, چیف آرمی چیف ہے, وہ اللہ کے دیکھیں قرآن انہوں نے حفظ کیا ہوا ہے, اور ان کو پتہ ہے قرآن میں کیا ہے. این قرآن کے مطابق اگر وہ یہاں پہ قوانین نافذ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ انقلاب آ جائے گا, اور نہ آپ کی یہ مہنگائی ہوگی, نہ آپ کی لوٹ مار ہوگی. آپ صرف لوٹ مار اور محکمانہ انصاف دینا شروع کرتے محکمانہ, تو میں سمجھتا ہوں آپ کا. اچھا درویش خالد صاحب, یہ ابھی دنیال نے بڑی یہ زبردست جو بات بتا رہی ہیں, تو یہ روحانیت اور اس میں یہ سارا اس میں کوئی ہمیں یہ خوش فہمی ہے نا جی کہ کوئی نظام اقدام یہ بدل جائے, یہ 75 سالہ یہ ہم بار بار ادھر کہہ رہے ہیں یہ تفن دل ہے, بو آ رہی ہے اس میں, اور بالکل لوگ پس کے اس میں رہ گئے ہیں. تو یہ ایسا کوئی موجودہ رونما ہو سکتا ہے کوئی روحانی حوالے سے, اور تاریخ کے پس منظر میں کوئی ہمیں ذرا بتائیں. میں رجائیت پسند ہوں, میں آپٹیمسٹ ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امید کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. ٹھیک, حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں, کتنے ہی دگروں کیوں نہ ہوں, ایسا نہیں ہے کہ 100% معاشرہ جو ہے وہ کرپٹ ہے, ایسا نہیں ہے. اور حکمران طبقے کے اندر بھی چاہے 1 اور 2% بھی کیوں نہ ہو, لیکن وہاں پہ بھی صحیح لوگ موجود ہیں. بات صرف یہ ہے کہ ان کو موقع ملے, ان کو چانس دیا جائے. ابھی یہاں پہ 2 افراد نے, میرے 2 پیشرو نے, انہوں نے سیدنا عمر بن الخطاب پہ بات کی. میں ان کے پیشرو سیدنا ابوبکر پہ ذرا سی بات کرنا چاہتا ہوں. ان کو امیر المومنین بنایا گیا تو صبح صبح وہ لے کے اپنے روٹین کے کام پہ جا رہے تھے. روکا سیدنا عمر نے, کہاں جا رہے ہو؟ کام پہ جا رہا ہوں. کام پہ جاؤ گے تو لوگوں کی لک آفٹر کون کرے گا؟ رک جاؤ. پھر کھاؤں گا کہاں سے؟ وظیفہ مقرر کرتے ہیں. اور وظیفہ مقرر کرنے کے لیے عمائدین کی ایک ان کو انوائٹ کیا, آئیں بیٹھیں. تو ان کو بلا کے بٹھایا گیا اور پوچھا گیا ٹھیک ہے ہم آپ کا وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں, اب آپ کاروبار نہیں کر سکتے, کاروبار جو ہے امیر المومنین نہیں کر سکتا, آپ کا وظیفہ مقرر کریں گے. سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا کتنا وظیفہ آپ کو دیا جائے تو آپ کا گزارا ہو جائے؟ فرمانے لگے جتنی مدینے کی مزدور جتنے اجرت لیتا ہے. تو پھر پوچھا گیا امیر المومنین آپ کا اس سے گزارا ہو جائے گا؟ فرمانے ان کا جواب اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. فرمانے لگے اگر گزارا نہ ہوا تو مزدور کی اجرت بڑھا دیں گے. اب یہاں سے ہمیں ایک فلسفہ نکالنا ہے. وہ فلسفہ ہمیں یہ نکالنا ہے اگر حکمران جو ہے وہ ساری تعیشات اسے میسر ہوں, قارون جتنی دولت اس کو میسر ہو, محلات کے اندر وہ رہتا ہو, جاتی عمرہ بلاول ہاؤس اور بنی 300 کے کنال کے محلوں میں رہتا ہو, پاکستان کا جو عام آدمی ہے وہ یقیناً بہت قسم پرسی کی حالت میں ہی گزرے گا. یہاں سے کچھ ایسے لوگوں کو, اس معاشرے کے اندر سے کچھ ایسے لوگوں کو اٹھانے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں کو موقع بھی ملا لیکن انہوں نے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا. میں یہاں پہ ایک شخص کا ذکر کروں گا اور وہ آج دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. اس کا نام تھا عبدالستار افغانی. عبدالستار افغانی جو ہے وہ کراچی کے 2 بار میئر رہے اور 1 دفعہ MLA رہے. آپ جانتے ہیں کہ کراچی کی میئرشپ کے پاس کتنے فنڈز اس کے ڈسپوزل پر ہوتے ہیں. وہ بندہ ارب پتی بن سکتا تھا لیکن 3 مرلوں کے فلیٹ سے اس کا جنازہ نکلا. اس کے فلیٹ کی میں نے ویڈیو دیکھی, آپ یقین کیجئے گا غریب ترین لوگوں کا فلیٹ وہ ہو سکتا ہے. اس طرح کی صورتحال ہے. پھر آج میں نے ایک اور ویڈیو دیکھی اور شیئر بھی کی, وہ ہے یہ ان کے اپنا جو جماعت اہل سنت والجماعت کے جو MPA جو ہیں, ہاں جی, اعظم طارق صاحب کے صاحبزادے MPA ہیں اور وہ کرائے کے مکان, ان کے والد کئی دفعہ ممبر پارلیمنٹ بنے اور ایک جماعت کے سربراہ بھی اور ممبر پارلیمنٹ بھی, ایک نہیں کئی بار. اب وہ MPA ہیں اور کرائے کے مکان میں رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا ہے, انہوں نے جو ترقیاتی فنڈز ان کو ملتے ہیں, ان کی اپنی گلی انہوں نے کہا میں آخر میں پکی کراؤں گا, جب تک میرے حلقے کے سارے لوگوں کی جب گلیاں پکی ہو چکیں گی پھر میں اپنی گلی پکی کراؤں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرہ کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100% وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کرپٹ ہوں, وہ سیلفش ہوں, وہ مفاد پرست ہوں. اس معاشرے کے اندر بھی
2% صحیح, 3% صحیح, 1% صحیح, لیکن ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی حیثیت سے کبھی کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا. ہمیں ضرورت ایسی ہے کہ ہم اٹھا کے ان کے سپرد اپنے معاملات کریں, انشاءاللہ پاکستان کی حالت بدلے گی. اچھا راجہ عبدالغار صاحب, یہ 13 اپریل وہ کہہ رہے ہیں جی تاریخ الیکشن کی, پنجاب کے الیکشن کی مقرر ہوگی ہے, تو یہ 13 اپریل تو ابھی یہ آر پی او بھی تبدیل ہو گئے ہیں کل, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر ہم پیچھے جو 9 مہینے میں وہ 2.25 مہینے حمزہ شہباز آئے, انہوں نے سارے جتنے انتظامی افسران فیکٹری ادھر ادھر کر کے تو وہ گئے ہیں, تو پرویز الہی صاحب آئے ہیں, تو 5 سال میں ترقیاتی کام تھوڑا سا شروع ہوا ہے, تو وہ پہلے 4 مہینے تو یہی ادھر ادھر. اب یہ پھر اطلاعات ہیں آر پی او اگر بدل گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ چکوال کے سارے انتظامی افسران ذہنی طور پر انہوں نے بستر باندھا ہوا ہے, عوام نے بھی الیکشن کا کوئی ماحول دیکھ رہے ہیں, اور یہ کیا سارا صورتحال ہے؟ بہت شکریہ جی خواجہ صاحب. سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے تبادلہ جات کی بات کی ہے, یہ اسی پلیٹ فارم سے متعدد بار میں پہلے بھی یہ اس کا ذکر کیا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے صرف 2 ہی کام کیے تھے. تبادلہ جات کا انہوں نے پورا ایک مطلب پنجاب انہوں نے اوپر سے نیچے کر دیا تھا. اب یہ ہوا ہے کہ آج تیسرا دن ہے, یہ صرف ایک آر پی اور راولپنڈی کی آپ بات کریں, یہ آج بھی صبح جو ہے 3 سے 4 لسٹیں جنوبی پنجاب اور مختلف جو ہے نا, یہ انہوں نے ابھی وہی پرانا چودھری پرویز الہی والا جہاں اس کے اپنے بندے لگائے تھے, انہوں نے اپنے بیوروکریٹ جو لگائے ہوئے تھے, جو پولیس کے افسران تھے شیخو پور میں دیکھیں, لاہور, پنڈی, گجرا والے, وہ انہوں نے ان کو کر کے جس کو کوڈے لائن کہتے ہیں, ان کو لائن حاضر کر کے اور اپنی مرضی کے بندے انہوں نے لگانے نگران حکومت نے شروع کر دیے. تو میں یہ مطلب بڑی ہی مجھے یہ اس میں افسوس بھی ہو رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ یہ جب یہ نگران حکومت کے پاس اتنے اختیارات ہی نہیں ہے, تو آئی 2 مہینے کے لیے, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپریل میں اگر آئینی ضرورت بھی ہے الیکشن ہونے کی, تو کیا یہ ایسا ہم سمجھیں کہ یہ اپریل تک یہ ساری جو اکاڑ پچھاڑ دوبارہ جب مکمل ہوگی, آگے اگر فار ایگزامپل پی ٹی آئی انتخابات ہو جاتے ہیں, پہلی بات ہے کہ لگ نہیں رہا جیسا ملک کا ایک ماحول بنا ہوا ہے, وہ ہمیں لگ نہیں رہا کہ اپریل میں جو ہے وہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں, تو اگر یہ انتخابات ہو جاتے ہیں تو پھر اگر پی ٹی آئی حکومت میں آ جاتی ہے, فار ایگزامپل ایک مثال دے رہا ہوں, تو وہ آتے ہی ایک دفعہ پھر سے وہ شروع کر دے گی یہ جتنے سال جو ہے یہ انہوں نے بیوروکریسی اور پولیس کے تبادلہ جات میں گزارنے. دوسری جو آپ نے بات کی کہ فنڈ کی, تو کل ہی ایک بلکہ آج صبح ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے کہ تمام ترقیاتی جو فنڈ جو ریلیز ہو چکے تھے ان پہ پابندی لگ گئی ہے, اور مزید جو ہے وہ کوئی فنڈ ابھی جاری نگران حکومت نہیں کر سکتی. اس کا مطلب ہے جو کچھ ہو چکا ہے بس وہی ہوا ہے. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ابھی پرویز الہی صاحب خود دیکھیں وہ رو رہے ہیں, جس کو پنجابی گانے سیرت رکھی ہے, ان کا ایک ویڈیو بیان وائرل ہوا ہے, اور یہ موٹا جو نا موٹا چودھری انہوں کدے پہلے پڑھ لانے مطلب فوکس سارا حکومت پہ ہی ہے. ایک لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری صاحب کی بات یہ ٹھیک ہے کہ چلیں وہ حکومت ابھی چل پڑی تھی, کچھ ترقیاتی فنڈ ریلیز تھوڑے بہت ہونے شروع ہو گئے تھے. ابھی آپ دیکھیں خواجہ صاحب کہ آپ عوام کی بات کریں, اس ٹائم عوام کو الیکشن کے ساتھ کوئی سروکار نہیں. اس ٹائم وہی 2 ٹائم کی جو روٹی ہے جو آلریڈی ہی مشکل ہے. ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ جیسے ابھی آپ نے گفتگو کے غال میں کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے خوشخبری سنائی ہے جی کہ آئی ایم ایف کی ٹیم جو آ رہی ہے, یہ خوشخبری نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوشخبری کے روپ میں وہ ایک ایسا بم غریب عوام کے اوپر اور گرانے جا رہے ہیں, کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہر ذی شعور بندہ جو ہے نا وہ یہ جانتا ہے کہ جب ان کے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہونے ہیں تو وہ آئی ایم ایف کی ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ ہونے ہیں. انہوں نے جو کہنا ہے انہوں نے گورنمنٹ نے وہ ماننا ہے, اور ان کی جو ٹرم اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ ہمیشہ سے غریب عوام کو خون نچوڑنے والی ہوتی ہے. وہ مطلب ریلیف والی تو بات ہی کو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ مہنگائی کا ایک اور سونامی آئے گا. دوسری بات خواجہ صاحب وہ یہاں پہ ہو رہی تھی, ابھی خواجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے, مولانا صاحب بھی, انصاف کی جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا, تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اب زیادہ بات بھی انصاف پہ نہیں کر سکتے ہماری جو عدالتیں ہیں, لیکن آج صبح میں نے کسی جگہ پوسٹ پڑھی کہ 3 جج جو ہیں وہ انصاف کے حوالے سے پاکستان جانے جاتے ہیں. ایک جسٹس کالنس ہے وہ کرسچن ہے, ایک جسٹس بھگوان داس ہے وہ ہندو ہے, اور ایک جسٹس پٹیل ہے وہ پارسی ہیں. میں بڑا حیران ہوا, ایک جگہ پہ میں نے لگا بھی دیا بلا عنوان, زیادہ وہ اس پہ بات کریں تو یہ مقدس گائے ہیں جی, پھر آپ کی توہین دال وغیرہ بھی لگ جاتی ہے. اچھا حضرت یہ دیکھیں یہی علمی ہے نا, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اصل اسلام کی, اصل ہمارے مذہب کی فاقی مذہب ہے, یہ انسانیت کا مذہب ہے. اچھی چیزیں ساری لے کے وہ اپنی ترقی اور خوشحالی انہوں نے کر لی ہے. ادھر سوائے ہمارے ادھر جو 22 کروڑ عوام کا عظیم ملک ہے, بڑی معذرت ہے, تو یہ صبح شام جھوٹ اور سارا یہ
सिस्टम की कमजोरी है या हम सब ऐसे सब करप्ट हो चुके हैं? दरवेश साहब ने जी 3 है कुरान के अंदर लाइनें, हाँ। मोमिन, काफिर, मुनाफिक, हाँ ये सारे मुनाफिक 22 करोड़। ये नहीं जिनकी ख्वाजा हाँ हाँ कि फलां इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब हाँ है, हाँ ये मोमिन बड़े प्यारे लोग थे। हाँ मोमिन इनको थोड़ी कहा जाता है, इन पुलिस लोगों को। हाँ हाँ मुसलमान इन पुलिसों को थोड़ी कहा जाता है। बहुत अच्छे। हाँ, मैंने आज दफातुल अरब में कि जनाब गवर्नरी से उतरा बंदा और हजरत उमर ने पूछा कितने पैसे, बोला 100 रुपए। बोला के वजह? हाँ बोला ना मैं गिद्दन हाँ। ना गलत काम कर कर देता है, तो बहुत अच्छे। हम किधर से मुसलमान आ गए? हम हाँ। मुनाफिक हैं, हम ओह, मुनाफिक हैं। ये जो जिनके आप नाम ले रहे हैं और हिंदू फला फला ले रहे हैं, तो वो अपनी जगह पक्के खड़े हैं, ठीक वो भी नहीं है। हाँ वो भी उनका भी सारा गंद ही गंद है। हम मोमिन तो बने, हमारे लिए ये लोग आइडियल थोड़ी हैं। ये गंदे नाम जिनके अभी लिए हैं राजा साहब ने, हाँ ये हमारे लिए आइडियल नहीं है, ये हमारे लिए जिल्लत का निशान है और ये खुद भी जिल्लत का निशान है। नहीं तो अभी आप क्या फिर ये अभी ये इलेक्शन भी हो रहे हैं, पैसे है नहीं है, तो ये माशी हालत सारा ये शिकंजा तैयार हो रहा है 2 महीने में। फिर ये एक अभी जो 650 अगर किलो घी है, 250 रुपये प्याज है, तो ये इसका मतलब है फिर ये और इजाफा होगा तो ये अवाम की चीखें नहीं निकलेंगी। मुकर्रर करो, क्या हमसे वोट लेते? हाँ ये लोग माशरे में मौजूद है। हाँ हाँ, उनको मुकर्रर करो और उनको मुकर्रर करो, वोट रोज रोज वोट ना करो, हाँ। हर चीज सस्ती करो। अभी कह रहे हैं जी अगर ये 90 दिन में आपने ना कराए अभी वो तो सारे, तो ये आर्टिकल 6 लगता है। आर्टिकल 6 भी है, आर्टिकल 6 जी सजाए मौत और बहुत हाँ ये आर्टिकल 6 लगता है जी। ये क्या मतलब है कि जो आदमी मजबूत है ना जी, वो मजबूत है अल्लाह के फजल से। हाँ ये आर्टिकल सुबह कुछ बनाते हैं, दोपहर कुछ बनाते हैं, शाम कुछ बनाते हैं। खुदा के आर्टिकल से तो डरो, जो कुरान हदीस से पारे हैं, हाँ। उससे जब कोई नहीं डरता तो इन आर्टिकलों से कौन डरता है फिर? अच्छा अभी दानियाल साहब आप क्या कोई मैं आपको बता रहा हूँ अभी अभी आप ये आखिरी जरा जल्दी 2 मिनट में बिजली आने वाली है ना, लाइव में जरा आप 2 मिनट में जरा मुकम्मल करें। की बात हो हाँ हाँ जी तो जो बात हजरत उमर ने की थी ना कि क्या इंसाफ नहीं मिल रहा तेरी धरती पे, हाँ तो जल्जला हाँ। हो गया, उसको कितने 100 साल बाद हाँ चर्चिल जो यूके का जो हाँ, हाँ। सेकंड वर्ल्ड वॉर हाँ वजीर आजम उन्होंने बोला जी वो जर्मन फौजें आ गई हैं फ्रांस के नजदीक, हाँ। बरतानिया को बड़ा खतरा है। उसने बोला क्या बरतानिया की अदालतें इंसाफ नहीं दे रही हैं? हाँ उसने हजरत उमर को पढ़ा हुआ था हाँ चर्चिल ने, हाँ। और उसने मॉडिफाई करके हाँ उसने वो किए और उन्होंने हजरत उमर का इंसाफ का निजाम अपने मुल्कों में राइज कर दिया। कर दिया ठीक है। डेनमार्क में आपका चल रहा है उमर सिस्टम, हाँ हाँ तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? आप हाँ। मतलब मुसलमान हैं, हजरत उमर हमारे, और अभी अबू बकर की मिसालें दी जा रही हैं, हाँ तो मतलब उन्होंने मजदूर की एक उजरत लेनी पसंद की। 8 लाख नहीं बोला कि मेरा किचन का खर्चा नहीं पूरा हो रहा, बनी गाला में बैठे, हाँ उन्हें बोला मेरी तनख्वाह कम है, 8 लाख रुपया करे, जो 8 लाख रुपया करा के, तो इसकी ये तब्दीली करने की जरूरत है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जो स्कूल हैं, जो एजुकेशनल आपके जो सिस्टम है, वो बंदे का स्पार्क अंदर से जो इनकलाबी है वो खत्म कर खत्म है। तो बाहर जी ये अभी इनकलाब पैदा हाँ करने की अभी ये टाइम लाइव जो प्रोग्राम है उसके नाज़रीन से हम इजाजत देंगे। तो अभी ये आफाक मीडिया ग्रुप का ये जो केबल जो प्रोग्राम है ये अभी जारी रहेगा। तो दरवेश